الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. ملکہ سبا بلقیس کتنی سمجھدار تھی، اس کا بھی بیان آپ نے سنا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری جن کا بیان بھی آپ نے سنا.
اور ان کی امت کے ایک ولی حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کا بیان، نام آصف بن برقیہ بتایا گیا، وہ بھی آپ نے سنا۔ ولی کی قوت، ولی کی رفتار، ولی کا حاضر و ناظر ہونا، وہ بھی واضح ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت لانے کو کہا تو اس شخص نے پتہ نہیں پوچھا کہاں جانا ہے، کون سی جگہ ہے، اس کا محل وقوع کس جگہ وہ واقع ہے، کہاں ایگزسٹ کرتا ہے اس کا پیلس، نہیں پوچھا۔ چشم زدن میں پلک جھپکنے سے پہلے اللہ کا ولی اتنا بڑا تخت اتنی دور سے لے آیا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے، قرآن سے جواب ملا، بت من دون اللہ، بت اسٹیچوز کچھ نہیں کر سکتے، ساری دنیا کے بت مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی ان پر بیٹھ جائے تو اڑا بھی نہیں سکتے، مگر اللہ کا ولی اللہ کی عطا سے کتنی طاقت رکھتا ہے، خود قرآن میں اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے۔ وہ کتاب کا کچھ علم رکھتا تھا، علم من الکتاب، پورا نہیں، تھوڑا سا علم رکھتا تھا۔ وہ اللہ کی دی ہوئی روحانی طاقت سے جانتا تھا کہ تخت کہاں رکھا ہوا ہے، میں نے جانا بھی ہے، لانا بھی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی قوت سے وہ گیا بھی اور لے کر بھی آیا۔ کسی نے اس کو جاتے آتے دیکھا نہیں۔ وہ تخت کھلا تو نہیں رکھا ہوگا، تالوں میں بند ہوگا، وہاں اس کے کوئی پہرے دار ہوں گے، وہ لے آیا۔ جب بنی اسرائیل میں ایک ولی کی یہ طاقت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ولی کی کتنی طاقت ہوگی، اور ولیوں کے سردار کی کتنی طاقت ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دکھا دیا، میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے ایسے غلام دیے ہیں۔ اندازہ کر لینا، جب میرے غلاموں کی یہ شان ہے تو نبی یہ آخر الزمان کے غلاموں کی کتنی شان ہوگی۔ اللہ نے میرے شاگردوں میں ایسے ولی بنائے تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہوں گے، نبی پاک کے فیض یافتہ ہوں گے، پھر وہ دریا کو خط لکھیں گے تو دریا چلے گا۔ وہ زمین پر عناصر اربع جن کو 4 ایلیمنٹس کہتے ہیں، ان پر بھی حکومت کرتے نظر آئیں گے۔ تو پتہ چلا ولایت برحق ہے، اور اولیاء اللہ کی کرامات بھی برحق ہیں۔ ان کا انکار کرنے والا ناسمجھ ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے۔ جب قرآن میں اللہ بیان فرما رہا ہے تو اس کے بعد کوئی شبہ نہیں رہتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے
اعلان پر جب اس نے کہا کہ میں لاتا ہوں، کتنی دیر میں؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ فرمایا لاؤ، اس نے کہا لیجئے، رکھا ہے۔ یعنی صرف اتنا کہا لاؤ تو اس نے کہا لیجئے، رکھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا، تم گئے کب، پہنچے کب، اٹھایا کیسے، لائے کیسے؟ 500 آدمی مشکل سے اٹھاتا ہے، تم اکیلے گئے لے آئے، کوئی سوال نہیں کیا۔ اگر سوال کرتے تو آج کوئی کہنے والا کہہ دیتا کہ دیکھو ان کو کرامت کا علم نہیں ہے۔ کرامت کیا ہوتی ہے؟ خارق عادت کے خلاف۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل میں سے کچھ فضل ہے۔ اب میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی تھی، پھر سن لیں۔ اتنا بڑا واقعہ، 1 مہینے کے جانے کا رستہ، 1 مہینے کے آنے کا رستہ، اتنا بڑا تخت 70 گز لمبا، 40 گز چوڑا، وزنی، اللہ کا ولی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آیا۔ بظاہر یہ بات ناممکن ہے یا نہیں؟ بظاہر ناممکن ہے، مگر اللہ کے ولی نے کر دکھائی۔ اب ہمیں پتہ چل گیا، جب اللہ کا کچھ فضل ایسی شان والا ہے تو فضل عظیم کتنی شان والا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو فضل عظیم ہے۔ جب تھوڑے سے فضل کی یہ شان ہے تو فضل عظیم میں پھر شبہ کیوں ہے؟ وہ انگلی کا اشارہ کریں چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، وہ ڈوبے سورج کو اشارہ کریں وہ پلٹ آئے، درخت کو اشارہ کریں اس کے پاؤں نہیں ہیں وہ پھر بھی چل کر آئے، پتھر کو اشارہ کریں وہ پانی پر قلع بازیاں کھاتا ہوا آئے۔ تو جو لوگ شبہ کرتے ہیں ان کی معلومات یا ان کی سمجھ ناقص ہے۔ اللہ کے نبی اور اس کے ولی کے کمال میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ بات میں اور اس کو پھیلاؤں تو بہت سی باتیں، لیکن میں مختصر کر رہا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی یہ شان، کیونکہ ہم اللہ کی عطا کے بغیر کچھ نہیں مانتے۔ نبی کو کمال، ولی کو کمال عطا کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ اس ولی کی اپنی کوئی خاصیت نہیں، رب کی عطا ہے۔ تو رب کی عطا جس پر ہو جائے، جتنی ہو جائے، پھر اس سے یہ چیزیں بعید نہیں ہیں۔ آپ نے یہ سن لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ مجھے آزمائے، ظاہر کر دے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا اللہ کے مقبول بندے نعمتوں کو بھی آزمائش سمجھتے، نعمتوں کو بھی، کہ رب تعالیٰ کبھی بندے سے نعمت لے کر آزماتا ہے، کبھی نعمت دے کر آزماتا ہے۔
اور اللہ والے ناشکری نہیں کرتے۔ میرے آپ کے لیے پیغام کیا ہے؟ ہمیں نعمتیں ملی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر۔ وہ ہم کرتے، شکوے کرتے، شکایت کرتے، ہمارے پاس ہم تھینک فل نہیں ہوتے، کمپلین کرتے، تو اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے۔ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے۔ یعنی شکر کرنے کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ جو شکر کرتا ہے اس کو اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کتنی ہے؟ نہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ صرف انسان نہیں گن سکتے حضرت آدم سے لے کر اب تک کتنے ہوئے، کسی اور کا کیا کریں گے؟ درخت کتنے ہیں، جانور کتنے ہیں، جن کتنے ہیں، کتنی مخلوق۔ اللہ نے درختوں کو شکر کے لیے فرمایا؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ پودوں کو، پہاڑوں کو نہیں، انسان کو فرمایا۔ تو اس انسان کو جاننا چاہیے کہ اسے مخلوق میں اعلیٰ درجہ ملا ہے، اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ تو اس کا حال کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ہر وقت شکر کرتا رہے۔ کیا کرتا رہے؟ شکر۔ شکر کے معنی قدردانی، جو نعمت ملی اس کی قدر کرے، اس کا صحیح استعمال کرے، زبان سے بھی شکر کرے، دل سے بھی شکر کرے۔ یہ ہے اصل بات، اور اس کو انسان سمجھا نہیں۔ وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے نعمت اور زیادہ ہو جائے گی، مہربانی اور زیادہ ہو جائے گی۔ تو ہم لوگ شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ والوں کا حال، بیماری آ گئی، کسی نے کہا طبیعت ناساز ہے، اللہ کا شکر۔ کسی سے کوئی مال چلا گیا، آپ کا نقصان ہو گیا، اللہ کا شکر۔ کہ آپ ہر حال میں شکر کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کا شکر نہ کریں تو اور کیا کریں؟ کیا ہمارا کوئی دعویٰ ہو سکتا ہے؟ یہ تو اس کی مہربانی ہے، وہ نافرمانی کے باوجود ہمیں عطا کرتا ہے۔ آپ کسی ادارے میں کام کریں، وہاں جو مالک کہلاتا ہے، باس کہلاتا ہے، جو بھی بڑا کہلاتا ہے، اس کی نافرمانی کریں وہ نکال دیتا ہے، تنخواہ روک لی، جرمانہ کر دیا، آپ کے لیے کوئی اور۔ ان کے ہاں یہ، اور ادھر رب تعالی، اس کی کتنی مہربانی ہے۔ ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، پتا پتا اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے، دو عدم تیرا۔ سب کچھ کس کا ہے؟ جو تیرا کھا کر بھی تیرے شکوے کریں یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ تو رب تعالیٰ کا شکر کرنا سیکھیں۔ اکثر آپ کسی سے حال پوچھتے ہیں، وہ شروع ہو جاتا ہے یہ چیز نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہاں نہیں ہے۔ اللہ والوں کا طریقہ کیا؟ آپ ان سے حال پوچھیں تو سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ کیا کہیں گے؟ اونچی کہیے گا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں اللہ راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ ہر حال میں میرا شکر کر رہا ہے۔
شکایت نہیں کر رہا۔ یہ بات شاید آپ کو پہلے بھی سنائی تھی۔ ایک بزرگ تھے پنجاب میں، ان کی درگاہ کا نام نہیں لے رہا، ان کی اپنی زبان تھی، سرائکی سے ملتی جلتی زبان تھی، لوگوں میں مشہور تھا کہ ان کے پاس جاؤ تو وہ اگر کہہ دیں کہ خیر ہے تو خیر ہو جائے گی، کیونکہ بندے اللہ کے ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے جو میرے پیارے بن جاتے ہیں ان کی زبان میں بن جاتا ہوں۔ تو جو کوئی آتا تھا سلام کر کے بیٹھتا، حضرت صاحب پوچھتے کیا حال ہے؟ بندے کے منہ سے نکلتا جی خیر ہے، فرمایا جاؤ خیر ہے، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ ایک صاحب پہلی مرتبہ آئے، مشکل میں تھے، پریشانی میں تھے، سن کر آئے، اللہ والے ہیں، ان کی زبان سے نکل جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے۔ وہ آئے، سلام کیا، حضرت صاحب نے فرمایا خیر ہے؟ اس نے کہا جی خیر نہ ہوتی تو آپ کے پاس کیوں آتا، خیر ہی تو نہیں ہے۔ حضرت صاحب اپنا پھر پڑھنے لگ گئے۔ وہ بندہ بیٹھا رہا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے پھر فرمایا خیر ہے؟ اس نے کہا جی خیر نہیں ہے، چاہتا ہوں خیر ہو جائے۔ حضرت صاحب پھر پڑھنے لگ گئے۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، اس نے پھر اسی طرح جواب دیا۔ وہ باہر نکل آیا، منہ لٹکا ہوا، مایوس، واپس چلا گیا، پھر آ گیا، پھر اسی طرح ہوا۔ وہ پوچھتے تھے خیر ہے، یہ آگے سے اپنا حال بتاتا، وہ اپنا پڑھنے لگ جاتے۔ کچھ سیانہ تھا، اس نے پوچھا تم بار بار آ رہے ہو، خیریت ہے؟ اس نے کہا جی مشکل میں ہوں، آتا ہوں دعا کے لیے۔ وہ پوچھتے ہیں خیر ہے، میں کہتا ہوں خیر نہیں ہے جی۔ اس نے کہا یہی تو غلطی کر رہے ہو، جب وہ پوچھے نا خیر ہے تو کہنا خیر ہے۔ اس نے کہا جی خیر تو ہے نہیں، فرمایا اسی طرح کہنا۔ اس نے کہا میں شکایت بتاؤں گا اپنی؟ اس نے کہا نہ شکایت نہیں، جب وہ پوچھے نا خیر ہے تو آگے سے کیا کہنا، خیر ہے۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ وہ پھر چلا گیا حضرت کے حجرے میں، آپ اسی طرح تسبیح پڑھ رہے تھے، سلام کیا، حضرت صاحب نے جواب دیا، پوچھا خیر ہے؟ جی خیر ہے، فرمایا جاؤ خیر ہے، اس کا کام ہو گیا۔ تو ہم شکایتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ والوں کے منہ پر ہر وقت اللہ کا شکر ہوتا، اور یہ چیزیں کہاں سیکھی جاتی ہیں؟ اللہ والوں کی صحبت میں ہی سیکھی جاتی ہے۔ ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے دنیا کی، اگر کوئی حال پوچھے آپ سے تو آپ شروع کر دیں کہ نہیں جی ٹھیک نہیں ہے، کیا حال بتائیں جی، بس آپ کو سب سے پہلے کہیں الحمدللہ، کیا کہیں؟ اس کے بعد کہہ دیں کہ جی یہ تھوڑی سی پریشانی ہے، لیکن پہلے اللہ کا شکر کریں۔ دعا کرتے ہوئے ہمیں تعلیم کی گئی پہلے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا مسجد میں، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے فوراً ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ حضور نے فرمایا پہلے رب کی تعریف کر، پہلے رب کی تعریف کر پھر مانگ۔ سکھایا اس کو، فرمایا رب کی تعریف کر پھر تیری دعا قبول ہوگی۔ ہمیں طریقہ بتا دیا۔ میں سمجھانے کے لیے بات کروں، آپ کے پاس بھکاری آتا ہے مانگنے، سخی تیری خیر، تیرے گھر بار کی خیر، وہ آپ کو سخی بھی کہہ رہا ہے، آپ کی خیر بھی مانگ رہا ہے، بتائیں آپ کا دل نرم ہوگا یا نہیں؟ وہ اگر کوئی غلط لفظ کہہ دے آپ کو، نکال بھائی، ہیں جس طرح بتہ لینے والے یا دوسرے کرتے ہیں، تو آپ دینے کو دل چاہے گا نہیں۔
وہ تعریف کرتا ہے، آپ کے پیاروں کی خیر مانگتا ہے، آپ اس کو دیتے ہیں۔ تو ایک بندہ تعریف سے خوش ہو جاتا ہے، بھلے وہ خوبی اس میں ہو یا نہ ہو۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ سچی تعریف جھوٹی تعریف، تعریف سے بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو جو تعریف کے لائق ہے، تمام تعریفوں کے لائق، تو اللہ کی تعریف کریں تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ وہ اس بندے کو خالی لوٹا دے۔ وہ سب سے زیادہ حیا والا ہے۔ ہم نے یہ گر سیکھے ہی نہیں ہیں، ہم نے شکایتیں سیکھی ہیں۔ تو نعمت ملے کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے۔ اس شکر کی عادت ڈال لو، پھر دیکھو اتنا ملے گا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ عادت ڈال کے دیکھیں، میں آپ سے کوئی یہ ایسی بات نہیں کر رہا ادھر ادھر کی بنا کے، یقین سے کہہ رہا ہوں۔ عادت ڈال لیں، شکر کرنا ہے ہر حال میں۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، یا اللہ ہر حال میں تیرا شکر۔ پھر دیکھو کتنی مہربانی ہوتی ہے، کیونکہ اس جیسا کوئی کریم نہیں ہے۔ اس کا تو نام ہی سخی ہے، اس کا نام ہی خوب پیارا ہے، کریم ہے، وہ بے نیاز ہے مگر کریم ہے۔ اور کیسے دیتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ تو اس کا شکر کریں، بچوں کو عادت ڈالیں، گھر والوں کو عادت ڈالیں، شکر کی عادت ڈالیں، شکایت نہیں کرنی۔ کتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، ہم کسی ایک نعمت کا بھی صحیح طرح شکر ادا کر سکتے نہیں۔ ما شکرنا کا حق کا شکر کا، جیسا حق ہے اس کا شکر ادا کرنے کا وہ ہم کر سکتے نہیں، مگر جتنا کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ دنیا کے لیے مکھن لگانا ہو کسی کو، اس میں ہم کمی نہیں کرتے، بھلے جھوٹی تعریف، اب بات آ گئی۔ سچی تعریف تو شاید کریں نہیں، جھوٹی بہت کر لیتے ہیں ہم، لیکن رب تعالیٰ کی سچی تعریف میں بھی بخل کریں تو پھر ہم خیر پانے والے نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتنا بڑا کام، 1 مہینے جانا 1 مہینے آنا، جب آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آیا، سوال نہیں کیے، اس سے شکر کیا، اللہ کا فضل بتایا۔ اب یہ بھی پتہ چل گیا کوئی کام صحیح ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر، کہ یہ رب کے فضل سے ہوا ہے، ہماری کوئی ایسی طاقت اور خوبی نہیں ہے، یہ رب کا فضل ہے جو ایسا ہو گیا۔ تو یاد رہے ہم سب کو ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ کوئی تکلیف ہے وہ بھی بیان کریں، لیکن پہلے شکر کریں، بعد میں کہیں یا اللہ مجھ سے یہ تکلیف نہیں اٹھائی جا رہی، مہربانی کر دے۔ وہ بھی اس انداز میں نہیں کہ وہ اس کو اتنا دیا ہے مجھے کچھ نہیں دیا، یہ نہیں۔ یا اللہ تیری نعمتیں ہیں بے شمار، میری اوقات سے زیادہ، میری حیثیت سے زیادہ تو کرم فرماتا ہے مجھ پر، مولا یہ چھوٹی سی تکلیف ہے نہیں صحیح جا رہی، مہربانی کر دے۔ تو اس انداز میں بات کریں گے تو پھر کرم کا انداز بھی وہ ہوگا جس سے جھولی بھر جائے گی۔ یاد رہے جو شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے، شکر کرنے پر رب کی عطا ہمیں ملتی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، خود اپنی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اللہ کو حاجت نہیں ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے، میرا رب بے پرواہ، اسے کوئی فرق پڑتا آپ کریں نہ کریں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے پرواہ۔
میں نے پہلے بھی ابھی جملہ کہا، وہ بے نیاز ہے مگر کریم ہے۔ غنیٌ کے ساتھ کریم آیا ہے، وہ بے پرواہ ہے مگر کریم ہے، سب خوبیوں والا۔ اس کی مہربانی ہے، وہ ہمارے چھوٹے سے عمل پر بہت بڑی جزا دیتا ہے، ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ ہم کسی اور سے ایسا پا سکتے نہیں، رب کی مثل کوئی ہو سکتا نہیں۔ تو یاد رہے، اب دل چاہتا ہے یہاں یہ بات کروں، کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی، برتنے کی اتنی نعمتیں ملی ہیں، کیا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمیں سب ملنی چاہیے؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں، اس نے عطا کی ہیں، اور ہمیں کہا کہ شکر کرو گے تمہارا بھلا ہوگا۔ جب ان نعمتوں پر شکر کریں گے تو جس نعمت کے صدقے ساری نعمتیں بنی ہیں، جس ہستی کی بدولت ساری نعمتیں مل رہی ہیں، اس نعمت کی بھی قدر کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ اس کا بھی شکر کرنا ہے یا نہیں؟ تو شکر کرتے ہوئے میلاد منائیں تو لوگ فتوے لگا دیتے ہیں، بھئی تعظیم ہے نبی کی میلاد شریف منانا، خوشی کرنا، تو اس نعمت ہیں، وہ سارے نعمتوں کی جان، اصل سب سے بڑی نعمت ہیں، اور نعمت پر شکر کرنا چاہیے اور نعمت کا چرچا کرنا چاہیے۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کتنا فخر ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں اور وہ اللہ کے حبیب ہیں، انہی کی بدولت سب کچھ ملا ہے، ساری نعمتیں انہی کا صدقہ ہے، جس کسی کو ملا ہے ان کی برکت سے ملا ہے، تو ان کا کتنا شکر کرنا چاہیے۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، عرش کے رب کی قسم اٹھا کر بات کی جا رہی ہے، شک شبے والی بات نہیں۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نعمت کی کتنی قدر کرنی ہے، اس کا کتنا شکر کرنا ہے۔ اندازہ کیجئے، ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، رمضان ملا، اللہ کی پہچان ملی، اللہ کا عرفان ملا، خود رحمان ملا، یہ سب صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے حبیب تجھے نہ بناتا میں کچھ بھی نہ بناتا۔ تو سب کچھ صدقہ، اس نعمت کا بھی شکر کرنا چاہیے۔ اب لفظ غنی پر صرف اتنی بات سن لیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی کسی طرح بھی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ کوئی نماز پڑھتا ہے تو اپنے بھلے کو، نہیں پڑھتا ہے تو اپنا نقصان کرتا ہے۔ رب کو ہمارے سجدوں کی ضرورت اونچی، ہم شکر کرتے ہیں اپنے بھلے کو، شکر نہ کریں اپنا نقصان کریں گے، رب کا کوئی نقصان نہیں، وہ نفع نقصان سے پاک ہے، اس کو کوئی حاجت نہیں۔ تو وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، مگر کریم ہے، مہربانی فرماتا ہے۔
ہزاروں خطائیں ہو جائیں معاف فرما دیتا ہے، وہ نوازتا ہے، مجرموں کو بھی مہلت دیتا ہے سنبھلنے کی۔ بندہ آیا مسجد میں، وضو کر کے آیا، نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے دعا نہیں مانگی، چلا گیا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ نماز پڑھ کے جا رہا ہے، اللہ نے فرمایا کچھ مانگا؟ نہیں مانگا۔ اللہ فرماتا ہے ٹھہرو، ابھی تو مسجد میں ہی ہے نا۔ یا اللہ دروازے تک آ گیا ہے، کچھ مانگا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو شاید مانگ لے۔ یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے شاید کا لفظ نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ دیکھو شاید مانگے، سمجھانے کے لیے شاید کا لفظ، اللہ کے لیے شاید نہیں کہہ رہا ہوں۔ دیکھو مانگ لے گا۔ جوتیاں پہن لی ہیں، نہیں مانگا، باہر نکل گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کی نماز اس کے منہ پہ دے مارو۔ آیا تھا میرے گھر، میں چاہ رہا تھا اس کی جھولی بھر دوں، اس نے مانگا نہیں مجھے اس کے سجدوں کی ضرورت، میں تو چاہتا تھا اس کی جھولی بھروں۔ اندازہ کریں، اور رب سے اس کا کوئی فضل مانگے، اللہ فرماتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ جو مجھ سے میرا فضل مانگے مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور ہم نے سیکھا ہی نہیں، اور ہم تو یہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے عطا کرنا آتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں، مولا بس تو اپنی شان دیکھ کر عطا فرما دے، کرم فرما دے، وہ نوازتا ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ کوئی بہت زیادہ اچھے الفاظ کہے گا، کوئی عالم ہوگا، اور سادوں کی جو سادے لوگ ہیں اللہ سب کی سنتا ہے، سب کا رب ہے۔ بعض سادے الفاظ میں بات کرنے والے زیادہ مرتبہ لے جاتے ہیں۔ تو دعا کرنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے، رب سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، اس کا شکر کرنا چاہیے۔ وہ کریم ہے، بڑی خوبیوں والا ہے، نوازتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سلیمان علیہ السلام کا امتی، ان کی امت کا ولی کہتے ہی مددگار کو ہیں، دوست کو، پیارے کو۔ تو وہ دیکھیں کتنا بڑا کام کیا، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ مجھے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ایک جیسے نہیں، جن کو اللہ نے شان عطا کی ہے وہ بڑے کمال والے ہیں۔ قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا يهتدون۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ جو ملکہ آ رہی ہے، عورت آ رہی ہے، اس کا تخت اس کے سامنے وضع بدل کر، تھوڑا سا شیپ ڈیزائن جیسا بنا ہوا ہے بدل کر بیگانہ کر دو، تھوڑا سا اس کا نقشہ بدل دو۔ ام تکون من الذین لا یہتدون، کہ ہم دیکھیں کہ وہ راہ پاتی ہے یا ان میں ہوتی ہے جو ناواقف رہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس سے چاہیں عقل کا امتحان لے لیں۔ وہ ملکہ تھی، آ رہی ہے، اسلام قبول کرنے آ رہی ہے، ان کی فرما بردار بننے آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان کا اس سے نکاح ہونا ہے، تو جس سے نکاح کرنا ہو اس کی عقل، اس کی سمجھ، اس کی دانائی کی تحقیق کر لینا یہ غلط
نہیں، اچھی بات ہے. آپ نے بتا دیا کہ امتحان لینا نبیوں کی سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی دانائی اور عقل کا امتحان لیا کرتے تھے. دوسرے کی چیز ہے، اس ملکہ کا تخت ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے. مقصد نیک ہے، مقصد خرابی نہیں ہے. چونکہ وہ تخت آپ ہی کی ملک میں آنا تھا، خود آپ نے ہی اس کا مالک بننا تھا، لہٰذا آپ نے تصرف فرمایا اس سے میں اور آپ کہیں گنجائش نہ نکال لیں کہ دوسرے کی چیز میں ہم دخل دیں. نبی کو اختیار تھا اور وہ سب کے بادشاہ بنائے گئے تھے. اس وقت تک اس علاقے میں وہ حکومت کرتی تھی. آپ نے یہی فرمایا مجھ پہ بڑائی نہ چاہ، آ کے میری فرما بردار ہو جا. اس نے کہا جی میں فرما بردار ہونے آ رہی ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ذرا تھوڑا سا ڈیزائن بدل دو، کو کرسیوں کا نقشہ کو تھوڑا سا ادھر آگے ادھر سے پیچھے یوں کر دو، دیکھتے ہیں وہ پہچانتی ہے یا نہ پہچان کر کے ناواقف رہتی ہے. فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ، پھر جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے، تو نے جو اپنا تخت بنوایا ہوا ہے یہ تخت دیکھ کیا وہ ایسا ہی ہے؟ قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وہ کہنے لگی یہ تو وہی لگتا ہے، یہ تو وہی لگتا ہے، وہی ہے گویا. اور ہم کو اس واقعہ سے پہلے خبر مل چکی، ہم جان چکے ہیں. اس کو بھی پتہ چل گیا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں، خط پہنچ گیا تھا، دیکھ چکی تھی پرندے بھی فرما برداری کر رہے ہیں، اور جن سب آپ کے فرما بردار ہیں، وہ ساری باتیں سمجھ چکی تھی. رنگ و روغن بھی وہی ہے، ڈیزائن تھوڑا سا بدلا ہوا ہے، باقی تو سب کچھ وہی ہے. اس نے تخت کا گویا وہی ہے. اس نے جو جواب دیا اس جواب سے بھی اس نے یہ نہیں کہا ہے ہی وہی، اس نے کہا گویا ویسا ہی ہے، وہی لگتا ہے. آپ نے اس کی اس ذہانت کو بھی سمجھداری کو بھی دیکھا. اس نے کہا ہم کو آپ کی نبوت کی خبر مل چکی ہے اور دل سے مان کر چلے ہیں، یعنی وہاں سے جب چلے تھے تو کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، امتحان کا ارادہ نہیں تھا، یہی ارادہ لے کے چلے تھے آئیں گے اور آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے. مسلمین، اسلام گردن رکھ دیں گے، آپ کی سراپا تسلیم و رضا بن جائیں گے. آپ کا کلمہ دل میں پڑھ کر چلے ہیں اور اب پھر کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے آئے ہیں تو آپ کے غلام ہو گئے ہیں. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر من دون اللہ کا لفظ آیا اور اسے روکا اس چیز نے جسے وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی. کس کی پوجا کرتے تھے وہ؟ سورج، اللہ کے سوا سورج کی پوجا کرتی تھی. انہا کانت من قوم کافرین،
بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ بلقیس کے دل میں یہ بات آ چکی تھی کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، مگر اس نے کسی پر اس کو ظاہر نہیں کیا تھا، اس کو اپنی قوم سے خطرہ تھا۔ اس کی قوم جو سورج کی پوجا کرتی تھی کہ میں اگر فوراً اعلان کر دوں گی ایمان لانے کا سلیمان علیہ السلام پر تو میری قوم مجھ سے بگڑ جائے گی، اور جو یہ بتوں کی سورج کی پوجا کی وجہ سے ان سب کی مخالفت کی مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں فوراً ان کا سامنا کر سکوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر اب اس کو کوئی خطرہ نہیں تھا، ان کے پاس آ کر اس کو ہمت بھی ہوئی، جرأت بھی ہوئی، اس نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ اپنے ایمان کا پتہ چلا۔ کبھی کبھی بزدل یا کسی وجہ سے کچھ لوگ کہیں کسی ایسی جگہ ہوں اور وہ کچھ باتیں چھپائیں تو یہ ان کی کمزوری ہوتی ہے، مگر ایمان والا جب ایمان لے آتا ہے پھر اس کے اندر ایک قوت آ جاتی ہے، پھر وہ گھبراتا نہیں، کیونکہ اس کا یقین کس پر ہو جاتا ہے؟ اللہ پر ہو جاتا ہے۔ تالا لگانے سے کتنی تسلی ہوتی ہے اور آیت الکرسی پڑھنے سے کتنی تسلی ہوتی ہے؟ کچھ نہ کچھ آپ کو احساس تو ہوگا کہ تالا تو لگا دیا ہے، مگر حفاظت کرنے والا اصل میں کون ہے؟ اللہ۔ جتنا بھروسہ اللہ پر ہے تالے پر نہیں ہے۔ تالا ذریعہ ہے لیکن اس پر بھروسہ نہیں۔ تو یاد رہے، ایمان قوت سکھاتا ہے، ہمت سکھاتا ہے، جرأت سکھاتا ہے۔ اب یہاں ایک بات، کچھ لوگ مزاج کے ڈرپوک ہوتے ہیں، ان کا مزاج ہی بزدلانہ، وہ ہمت پکڑتے ہی نہیں ہیں، تو ان کی اس ہمت کی وجہ کیا ہوگی؟ ہمت نہ ہونے کی وجہ کیا ہوگی کہ ان کے اندر ایک تو ہوتا ہے نا ویسے مزاجن، اور ایک ہوتا ہے ہر معاملے میں، تو وہ ایمان ان کا اتنا قوت والا، جس کا ایمان قوت والا ہوگا اسے کوئی خوف آپ کے ہاں پولیس ہے، فوج ہے، پولیس کا تو مجھے اتنا نہیں پتہ، فوجیوں کو بڑی سخت مشقیں کرائی جاتی ہے، درختوں پہ چڑھنا، پانی پہ چلنا، رسی کی سیڑھی، ان کو بہت ہی جفاکش بنایا جاتا ہے کہ ہر حالت کا وہ سامنا کر سکیں۔ اندھیرے میں ڈراؤنی جگہوں پر ان کو لے جا کر ان کا ڈر نکالا جاتا ہے۔ اس نے جہاد کرنا ہے، اگر ذرا سی کمزوری دکھائی تو اس کو، اگر وہ مزاج میں بزدل بھی ہو تو اس کا ڈر نکالا جاتا ہے۔ جب اس کا ڈر نکل جاتا ہے، اسے اعتماد ہو جاتا ہے، پھر وہ کیسی کیسی چیزوں سے ٹکراتا ہے۔ تو یہ بظاہر ایک تربیت ہے جس پر یہ حال ہوتا ہے۔ تو جو اللہ پر بھروسہ کرے، جس کا یقین اللہ تعالیٰ پر پختہ ہو، پھر اس کے اندر بھی اتنی جرأت آ جاتی ہے کہ وہ ایمان کے معاملے میں کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ جن کے ایمان کمزور ہوں گے ان کا حالت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو ایمان مضبوط ہو تو پھر قوت آ جاتی ہے، جرأت آ جاتی ہے۔ وہ آ گئی تھی حضرت سلیمان کے پاس کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے سامنے آ کر ایمان لاؤں گی تو ان کی پوری
طاقت میرے ساتھ دے گی، ان کا پورا کام لشکر میرا ساتھ دے گا۔ اس نے ایمان کا اظہار کیا۔ قیل لها ادخل الصرح، اب تھوڑا سا بیان ذرا دھیان سے سننا۔ اس سے کہا گیا ذرا صحن میں آؤ، کمرے کی عمارت سے نکل کر، محل کا جو کمرہ تھا اس سے نکل کر صحن میں، جس کو آپ کورٹ یارڈ کہتے ہیں، اس میں آؤ۔ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، تو وہ جب اس کو کہا گیا تو اس کو چمک ایسی آ رہی تھی اس فرش سے، اس نے دیکھا تو اسے وہ گہرا پانی سمجھی، اس کو لگا کہ یہ پانی ہے، چمک اتنی تھی کہ وہ اس کو پانی سمجھی، اور اس نے پائنچے، جو لباس پہنا ہوا تھا، پاجامہ ہو شلوار ہو، اس کے پائنچے اس نے، یا کوئی بند کرنے والا کپڑا تھا، وہ کھول کے ذرا کھولا تو اس کی پنڈلیاں ننگی ہو گئیں، اس عورت کی پنڈلیاں ننگی ہو۔ قال انه صرح ممرد من قواریر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ایک چکنا صحن ہے، بہت ہی سافٹ، پولائٹ، نرم صحن ہے، اس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں، تجھے یہ پانی لگا ہے، یہ پانی نہیں ہے، یہ شیشے ہیں۔ قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ عورت نے کہا اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب اللہ تعالیٰ کے حضور گردن رکھتی ہوں، مسلمان ہوتی ہوں۔ یہ شیشے کا صحن تھا۔ آج بھی لوگ نیچے پانی ہوتا ہے، اوپر موٹے شیشے لگا لیتے ہیں، اس کے نیچے صاف شفاف پانی نظر آتا تھا۔ شیشہ اتنا صاف تھا کہ شیشہ نظر نہیں آ رہا تھا، پانی پانی نظر آ رہا تھا۔ شیشے پہ میل جم جائے یا شیشہ رنگین ہو تو لگ جاتا ہے، لیکن وہ اتنا صاف تھا کہ لگا کہ پانی ہے۔ ملکہ نے اسے پار کرنے کے ارادے سے اپنے پائنچے سمیٹے، جس سے اس کی پنڈلی کھل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آنا تھا، اس نے، اسی بلقیس نے ان کے نکاح میں آنا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کی پنڈلی کھل گئی، اس نے ارادے سے، جان بوجھ کر، صرف وہ اس وجہ سے کہ اس کو وہ پانی لگا۔ کسی نے کہہ دیا تھا کہ ملکہ کی جو پنڈلیاں ہیں وہ بالوں سے بھری ہوئی ہیں۔ کسی نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جو ملکہ ہے اس کی پنڈلیاں بالوں سے بھری ہوئی ہیں، اس کی پنڈلیوں پر بہت بال ہیں۔ خدا کی قدرت کے اس نے پانی سمجھ کر کپڑا ہٹا دیا، اور اسے محسوس بھی نہیں ہوا، اور بات بھی واضح ہو گئی، بات بھی۔ اب یہاں ایک مسئلہ کر رہا ہوں، دھیان سے سن لیں۔
جس سے نکاح کرنا ہو، جس سے نکاح کرنا ہو، کسی ہیلے بہانے سے اسے ایک نظر دیکھ لینا، باقاعدہ اہتمام کر کے نہیں، ملاقات فکس کر کے نہیں، ہیلے بہانے سے دیکھ لینا کہ اسے محسوس نہ ہو، یہ جائز ہے۔ یہ میں نے کہا کیا ہے؟ اسے محسوس نہ، کسی اوٹ میں چھپ کے ذرا سے ایک نظر دیکھ لیا، اسے پتہ نہ چلے، لیکن یہ نہیں کہ نظریں ٹکائی رکھنی ہے، ایک جھلک دیکھ لینا یہ جائز ہے۔ بہانے سے دیکھنا، یہ لفظ آپ کو یاد کرنا ہے۔ کیسے دیکھنا ہے؟ کہ اس کو، لڑکی کو محسوس ہمارے ہاں تو اہتمام کیا جاتا ہے، بلائیں جی، وہ ٹرے اٹھا کے لائے، سب کی نظریں اسے جس طرح دیکھیں، اور پھر دیکھنے والوں کا حال جیسے قربانی کا جانور ڈھونڈ رہے ہیں، کس طرح تذلیل کریں، باتیں کریں، اس کی اجازت۔ آپ کو پسند نہیں آئی، ختم بات، اس میں مین میخ نکالنے کی ضرورت۔ کس نے بنایا ہے؟ اونچی لڑکی کو تو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، اور لڑکی آپ کو ریجیکٹ کر دے کہ مجھے نہیں یہ بندہ پسند، پھر توہین سمجھتے ہیں اپنی، تو اس کو بھی اسی طرح توہین محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ہم نے بہت سی عادتیں ایسی اپنا لی، اچھا لوگ آ رہے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، لڑکی کو تیار کرو، اس کو بتایا جاتا ہے تجھے دیکھنے آ رہے ہیں، کیا گزرتی ہوگی اس پہ؟ اس دیکھنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھنے آ رہے ہیں، اور دیکھنے والوں کی نظریں کس طرح دیکھیں گی؟ میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، کس طرح جھانکتے ہیں کہ آر پار نظر آ جائے، چال بھی دیکھیں، بال بھی دیکھیں، اس کا سب انداز دیکھیں۔ کس نے اجازت دی ہے؟ وہ انسان ہے۔ وہ کون ہے؟ کون ہے؟ انسان۔ اس کے بارے میں بھی سوچیں۔ آپ کی بہن بیٹی کو کوئی اس طرح دیکھے، کیا محسوس ہوگا؟ وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے۔ ہم نے رواج بنا لیے، اچھا جی، بعض موقع پہ ہی کہہ دیتے ہیں نہیں جی اس کا تو رنگ ٹھیک نہیں ہے، اس کا تو قد ٹھیک نہیں ہے جی، ہمیں تو اپنے بھائی کے لیے ایسی چاہیے، فلانی چاہیے۔ کبھی سوچا کہ دوسرے کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی غور کیا؟ شادیوں میں بھی جائیں تو لوگ دلہن دیکھنا، دولہا دیکھنا چاہتے ہیں، اس وقت بھی اپنے ریمارکس دیتے ہیں، ماشاءاللہ نہیں کہتے، ہم سمجھے تھے تم کوئی اور پر ہی لاؤ گے، کیا لائے ہو؟ یا اس طرح کے کوئی نیگیٹو، جن کو آپ منفی جملے کہہ دیں۔ غریب ہے، کسی نے بیٹی کی شادی کی ہے، پیسے جمع کر کے اس نے کھانا پکایا ہے، آپ وہیں اس کی برائی شروع کر دیں، اس پہ کیا بیتتی ہوگی؟ انسانیت سیکھیں۔ ہم کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے تو برا نہ کریں۔ شریعت اجازت دیکھ رہی ہے، ہیلے بہانے سے دیکھو، لڑکی کو محسوس نہ ہو، کیونکہ آپ اہتمام کر کے دیکھ رہے ہیں، پھر آپ کی رائے وہاں نہ دی تو گھر جا کے فون کر دیا، نہیں جی ہمیں پسند نہیں آئی۔ ان کے کتنے آپ سموسے کھائے، کتنے بسکٹ کھائے، کیا کچھ کھائے، ان کی کتنی تیاری گئی، اور آپ نے آگے سے یہ جواب دے دیا۔ بہانے سے دیکھا ہوتا، چلو بھئی پہلے ہی بات ہو جاتی، آپ بات ڈالتے ہی نہیں۔ اچھا آج کل لوگوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کر لیا ہے،
اور کچھ نہیں کہنا نا جی استخارے میں نام نہیں آیا ہے، استخارے میں ہاں نہیں آئی ہے، حالانکہ استخارہ کیا نہیں ہوتا، اس میں کہہ دیا استخارے کے لیے۔ استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے بھلائی چاہنا، رہنمائی چاہنا کہ یا اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میری رہنمائی فرما دے، میری بھلائی کے لیے مجھے اشارہ فرما دے۔ طریقہ سکھایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھو، دعا پڑھو، دعائے استخارہ، دل میں مقصد ہو، سو جاؤ، خواب میں اشارہ ہو جائے گا۔ وہ ہے اصل استخارہ، وہ ہے اصل استخارہ۔ ہم کرواتے ہیں دوسروں سے، ان کے پاس 50 استخارے جمع ہوتے ہیں، ان کو 50 خواب تو آئیں گے نہیں، نہ وہ سوتے ہیں، انہوں نے اپنے طریقے بنائے ہوئے ہیں، وہ اندازے ہوتے ہیں۔ کسی نے تسبیح پکڑ لی، ہل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ہلی تو کسی نے کچھ، یہ اندازے ہیں۔ کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ خواب آئے گا اللہ کی طرف سے، اس میں اشارہ ہوگا، واضح وہ نہ سمجھ آئے عالم سے پوچھ لے خواب، وہ سمجھا دے گا۔ آج کل نہیں سمجھ آئی، باقی کوئی اور بات، یار یہ ان سے کیا ملے گا، کون سا مال ملے گا، یہ لوگ کون سی بڑی پارٹی کریں گے، چلو انکار کر دیتے ہیں۔ انکار کرنے کے لگے جی استخارے میں نہیں نکلا۔ کتنی عجیب بات ہے، آپ نے جھوٹ بولا، استخارہ کیا نہیں اور جھوٹ بولا، اور سہارا کس چیز کا لیا یہ بھی نہیں آپ نے سوچا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ہمارے اندر یہ جرائم اگر بڑھ جائیں گے تو بتائیے معاشرے میں ایک دوسرے کی عزت ہوگی؟ کیا اس طرح محبتیں ہوں گی؟ خود آپ اپنی قدر کھو دیں گے کہ نہیں جی انہوں نے اس طرح بات کی ہے، دوبارہ کہیں ملیں گے بھی تو پہچاننے سے انکار کر دیں گے اگلے۔ اور بعض مرتبہ آپ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں حدیث کہتی ہے جب رشتہ لے کے جاؤ نا کہیں پہ تو 4 چیزیں دیکھو۔ کتنی؟ یاد کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا 4 چیزیں دیکھو۔ سب سے پہلے ایمان، سب سے پہلے نمبر 2 خاندان، نمبر 2 نمبر 3 مال والے ہیں، کھاتے پیتے ہیں یا نہیں، چوتھی چیز حسن، چوتھی چیز فرمایا ترجیح دو ایمان کو، اہمیت دو ایمان کو۔ بعض مرتبہ چہرہ آپ کو اچھا لگتا ہے اور کوئی گن ہو یا نہ ہو، تو یہ 4 چیزیں، اور فرمایا اہمیت دو ایمان کو کہ دنیا میں نعمتیں اللہ کی کتنی ہیں، دنیا کی چیزوں میں سے جمع کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایمان اور نیک بیوی، جو آپ کے ایمان میں مدد کرے، جس کی وجہ سے ایمان میں اضافہ ہو، ایمان بڑھے۔ یہ نہ ہو کہ اس کو بھی نہیں پتا اور آپ تو پہلے سے ہی گئے ہوئے معاملہ چوپٹ۔ اور آج کل پیسہ دیکھتے ہیں، کچھ لوگ حسن دیکھتے ہیں، اور کچھ دیکھتے ہیں جی بڑا گھرانہ ہے جی چلو، ایمان کی پتہ ہی نہیں، جس کو اہمیت دینی ہے اسی کو اہمیت نہیں دیتے۔ مختصراً عرض کروں، رواج جو پڑے ہوئے ہیں، عادتیں جو پڑی ہوئی ہیں بہت بری۔ اچھا جی ابھی تو صرف ہم دیکھنے آئے ہیں، لڑکا الگ دیکھے گا، وہ ہماری جو ایک خالہ ہیں وہ بھی دیکھیں گی، پھوپھی آئیں گی وہ بھی دیکھیں گی، 6 پھیرے ان کے ہاں کے لگواتے ہیں۔ یہ چیزیں درست، اونچی کہہ دیں نہیں، اور ان 6 چیزوں کے بعد معلوم ہوا کسی ایک نے کہہ دیا نہیں، تو آپ نے جو نہ کی ہے آپ نے دوسرے کے نہیں سوچا ہوگا ان کے دل پہ کیسے کیسے آرے چلے ہوں گے۔ تو بہت احتیاط کرنی چاہیے، نوجوانوں کو بھی اور ہم سب کو بھی۔
اور جو بیٹیوں والے ہیں وہ فکر رکھیں کہ ان کی بھی اپنی بیٹیاں ہیں، وہ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کریں گے تو اپنی بیٹیوں کے لیے پھر اچھا کیوں سمجھیں گے وہ؟ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو کہہ رہے ہیں، اور یہ شیشے کا فرش ہے، تجھے جو محسوس ہوا پانی ہے، یہ چکنا صحن ہے۔ اب وہ عورت کھل کے کہہ رہی ہے کہ میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں آ گئی ہوں حضرت سلیمان کے پاس، ان کے ساتھ میں تیری بارگاہ میں گردن رکھتی ہوں، تجھے اپنا رب مانتی ہوں۔ یہ ظلم سے مراد کیا ہے کہ اس نے کہا میں نے اپنی جان پر ظلم کیا؟ کیا مطلب کہ میں اب تک اللہ کے سوا جس کی پوجا کرتی رہی وہ اپنی جان پر ظلم کرتی رہی۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن میں ہے۔ شرک کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ ظلم عظیم ہے، یہ قابل معافی نہیں جب تک سچی توبہ نہ کی جائے۔ جو شرک کرتا ہے وہ اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق بنا لیتا ہے، وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ وہ عورت دیکھیں، اس نے کہا مع سلیمان للہ رب العالمین۔ ذرا دھیان سے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں مسئلہ سمجھنے میں، اس میں دیکھیں وہ عورت مسلمان ہوتے ہوئے کیا کہہ رہی ہے، یا اللہ مجھے تیری بارگاہ میں لانے کا وسیلہ سلیمان بنے، میں ان کے ذریعے وسیلے سے تیری بارگاہ میں آئی ہوں۔ آج وسیلے کا انکار کرنے والے ذرا اس بات پر توجہ دیں۔ حضرت سلیمان پیغمبر کے ساتھ آ رہی ہوں، اگر میں قابل قبولیت نہیں ہوں تو اس ساتھ والے کے صدقے جس کے ساتھ آ رہی ہوں اس کے صدقے مجھے قبول فرما لے۔ مسلمان ہو رہی ہے، کتنا اچھا پیغام دے رہی ہے۔ ہم بھی اسی لیے کہتے ہیں یا اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ نماز پڑھی ہے، تیرا کہنا مانا اتنا پتہ نہیں کیسی پڑھی کیسی نہیں پڑھی، پڑھی ہے، مگر تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر وسیلہ لیتے ہیں تیرے حبیب کا۔ ہمارے عمل کو نہ دیکھ، اس ہستی کو دیکھ جس کا وسیلہ لیا ہے، ان کے صدقے بخش دے، ان کے صدقے معاف کر دے۔ سمجھ آئی بات؟ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان دیکھ کر رب کی قدرت کا پتہ لگا لیا، اور یہ بھی کہ جب اللہ کسی کو نبی بناتا ہے کتنی شان عطا کر دیتا ہے۔ یہ بلقیس مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان نے اس سے نکاح کر لیا، کیونکہ وہ روئے زمین کے اس وقت بادشاہ تھے، ان کے سوا کوئی اور بادشاہ نہیں۔ ایک بات کرنی ہے، اگر پسند آئے تو دھیان سے سننا۔ مع سلیمان، میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ آئی ہوں تیری بارگاہ میں۔ وہ حضرت سلیمان کے پاس آ گئی تھی، دل سے مان چکی تھی، اظہار کر رہی ہے۔ نام نہ لیتی تو کیا مسلمان نہ ہوتی؟ پوچھ رہا ہوں، نام نہ لیتی تو کیا مسلمان نہ ہوتی؟ مگر اس نے کہا مجھے ایمان مل رہا ہے ان کے صدقے، ان کے صدقے۔ اب اتنی سمجھدار عورت، پہلے خط گیا ہے اس کے پاس، اس نے اجلاس بلایا وزیروں کا
کہ یہ میرے پاس خط آیا ہے، بولو کیا کہتے ہو؟ کہو لڑیں گے جی، کمزور نہیں ہے، مقابلہ کریں گے۔ عورت تھی سمجھدار، دیکھ لیا پرندہ خط لایا ہے، جنوں پر حکومت ہے، آن کی آن میں باتیں ہو رہی ہیں۔ اس نے کہا مار کھا کے مانو گے، بہتر نہیں ہے کہ بغیر مار کھائے مان لو؟ کیونکہ نبی سے مقابلہ ہو سکتا، اونچی، اتنی سمجھدار۔ پھر بقول بعض کہ اس نے سوال لکھے، ایسے سوال جن کے جواب نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے سوال بھیجے، حضرت نے جواب دے دیے، اس کو یقین ہو گیا واقعی یہ اللہ کے نبی۔ دل میں مان چکی ہے، احتیاطاً اعلان نہیں کر رہی، قوم مخالف ہو جائے گی، میں عورت بھی ہوں، کمزور بھی ہوں، اور یہاں سارے وہ ہیں، میں اکیلی اگر اعلان کروں گی تو بات نہیں بنے گی۔ مزہ تو تب ہے نا کہ یہ سب کے سب ایمان لائیں، اور ایمان کیسے لائیں گے؟ جب میں نبی کی فرما بردار ہو جاؤں گی، ان کا لشکر میرا لشکر ہو جائے گا، یہ سارے مانیں گے۔ بڑی سمجھداری کرتی ہوئی آ رہی ہے، چل پڑی ہے۔ حضرت سلیمان نے تخت منگوا لیا، تخت میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی، وہ جواب بھی بڑے پیارے دے رہی ہے۔ اس کے جواب ایک ایک چیز سے واضح ہو رہا ہے تو عورت مگر کیا ہے؟ سمجھدار ہے تو عورت مگر جو بات کرنی ہے، ناراض نہ ہوں، بات ایمان کی ہے۔ عورتوں کے لیے فرمایا ناقصات و عقل و ناقصات و دین۔ عورت عقل میں بھی ناقص ہوتی ہے، دین میں بھی ناقص ہوتی ہے۔ مردوں کو مل گیا ہتھیار، میں نے سنا دیا، سارے عورتوں سے کہیں گے تم دین میں بھی ناقص ہو اور عقل میں بھی ناقص ہو، آپ تو یہ کہنا شروع کر دیں گے۔ مگر حدیث کے آگے بھی الفاظ ہیں، اچھے اچھوں کی عقل چلا دیتی ہے۔ خود تو عقل میں ناقص ہے، مگر اچھے اچھوں کی عقل کیا کچھ کروا لیتی ہے آپ سے؟ کچھ کو تو تجربہ ہوگا، باقی سنتے ہوں گے۔ اب سنیں، دین کا نقص کیا ہے؟ اس کو مہینے میں کچھ دن ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، یہ اس کے دین کا نقص ہے۔ عقل کا نقص کیا ہے؟ کہ اس کی عادی گواہی ہے۔ کیا ہے؟ اونچی۔ آج کل کے لبرل کہرانے والے اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اسلام میں عورت کی گواہی عادی ہے۔ تمہیں جس دن سمجھ آ جائے گی اس دن سلام کرو گے۔ دین کے معاملے میں لبرل بنتے ہو، باقی جگہوں پہ تو نہیں کرتے ہو نا، یہیں آ کے بنتے ہو، مسئلہ صرف یہیں آتا ہے۔ یہ عورت کو جو عادی گواہی دی گئی ہے، یہ بھی عورت کا بھرم رکھنے کے لیے کیا گیا۔ عورت کی عزت ہے اس میں، توہین نہیں ہے۔ کیا ہے؟ دوسری یاد دلاتی ہے اس کو، دو ہو جائیں تو وہ ذرا دل کڑا کر لیتی ہیں، اکیلی ہو تو گھبرا جاتی ہے، اس کے ساتھ مسئلے آ جاتے ہیں، کوئی گواہی دینی ہو، کوئی بات کرنی ہو، روب ہو جاتا ہے۔ دوسری ہوتی ہے ہمت ہوتی ہے، اس کی عزت کی بات ہے۔ لیکن تمہیں یہ سمجھ نہیں آئی۔ یاد رکھنا کہ عورت تھی مگر کتنی سمجھدار تھی، اور اس سمجھداری نے اس کو کیا سکھایا؟ نبی کا غلام بننا۔ نبی کا اکڑ نہیں سکھائی۔ میرا جسم میری مرضی کا اس نے پلے کارڈ نہیں اٹھایا، میں عورت ہوں تو کیا ہوں، میں بھی تو بادشاہ ہوں، میرے پاس تخت ہے، فوج ہے۔ نہیں، سمجھدار تھی، نبی کی غلام بنی۔ پتہ چلا عورت کی عزت دین سے ہے، عورت کی عزت ایمان سے ہے۔ ایمان کے بغیر جو حال عورت کا تھا وہ پڑھ لو۔ اسلام وہ واحد دین ہے جس نے عورت کو عزت دی ہے، اور کتنی دی ہے پڑھے نا۔ عورتوں کو جس دن صحیح معلومات ہو گئیں، اپنے حقوق معلوم ہو گئے نا، یہ سارے لبرل پریشان ہو جائیں گے۔
یہ تو عورتوں کی مہربانی ہے جو وہ گھرداری کرتی ہیں، سب کو چلاتی ہیں، ان کا بھی بھلا ہے اس میں، اور گھر بھی چلتے ہیں۔ اگر یہ دونوں اڑ جائیں، وہ کہیں نہیں جی میں نے یہ نہیں کرنا، وہ کہیں میں نے یہ نہیں کرنا، گھر چلیں گے؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو مردوں کو بھی چاہیے عورتوں سے حسن سلوک کریں، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کی ناشکری نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دوزخ میں عورتیں زیادہ دیکھیں۔ کیوں؟ پوچھ لیا حضور کیوں؟ فرمایا اپنے شوہروں کی ناشکری ہوتی ہے، ناشکری کرتی ہے۔ الماری بھری ہوگی کپڑوں سے، کہے میرے پاس تو 2-4 جوڑے ہیں، تھوڑے سے چیتھڑے ہی تو ہیں نا، 2 الماریاں جوتوں کی بھری ہوئی ہیں، لیتڑے ہی تو ہیں 2۔ برتن کتنے ہوں گے جناب، ڈیوائیڈر کتنے بھرے ہوئے ہوں گے، 2-4 ٹھیک رہی ہے نا جی۔ یہی کہنا ہے، شکر نہیں۔ اللہ ان کو بھی اور آپ کو بھی، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی توفیق دے ایک دوسرے کی عزت کریں اور اللہ کا شکر کریں، اللہ کا شکر۔ تو اس عورت نے وسیلہ بھی سمجھا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ نبی کی غلامی ہی میں عزت ہے، اور دین قبول نہیں کرو گے سچا دین تو پھر تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں، اور پھر آپ کو دوسرے مسائل بھی معلوم ہو گئے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی بیوی بنی، سلیمان علیہ السلام کی اولاد اس سے ہوئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام 13 برس کی ظاہری عمر میں تخت پر بیٹھے، سلطنت ان کو ملی، اور 53 برس کی گنتی کے لحاظ سے ظاہری عمر میں وفات پائی۔ یہ کتابوں کے مطابق میں نے آپ کو بتایا۔ اب ذکر شروع ہو رہا ہے حضرت صالح علیہ السلام کا۔ یہاں تک ذکر تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اس سے آگے ان کا ذکر انشاءاللہ وہ ہوگا اب بیان عید کے بعد۔ آگے تفسیر کا مسلسل بیان کب ہوگا انشاءاللہ؟ عید کے، یہ ذی قعدہ کا آخری جمعہ ہے نا، اس کے بعد جمعہ آئے گا ذی الحجہ میں، اس میں بیان ہوگا حج کا، اور قربانی کے حوالے سے خطاب کرنا ہے۔ اس کے بعد جو آئے گا جمعہ، اس میں قربانی اور پھر عید آ جائے گی قریب ہی۔ پہلا جمعہ جو ہوگا حج کا بیان، دوسرا جمعہ شاید عید کو آئے یا عید کے بعد آئے، تو عید کا جمعہ جو ہوگا اس میں بیان ہوگا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔